ریاض الصالحین کتاب کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور حدیث مبارکہ کے فضائل آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ مصنف حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف آپ کے سامنے آیا، اور اسی طریقے سے کتاب کا آغاز ہم نے کیا تھا کتاب الامور المنہی عنہا سے، باب تحریم الغیبۃ والامر بحفظ اللسان، یہاں سے ہم نے آغاز کیا۔ تو اس کا ابتدائی حصہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا، قرآن کریم کی آیتیں جو غیبت سے متعلق اور حفاظت زبان سے متعلق تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ شروع کرنے سے قبل کچھ کلام فرمایا تھا کہ اعلم انہ ینبغی لکل مکلف، یہ آپ کے سامنے آ گیا تھا کہ ہر مکلف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے زبان کی حفاظت کرے ہر قسم کے کلام سے، سوائے اس کلام کے کہ جس کی مصلحت ظاہر ہے، واضح ہے، تو ظاہری بات ہے وہ تو کرنا ہے، نیکی کی باتیں ہیں، اچھائی کی باتیں ہیں، واعظ و نصیحت ہے، درس و تدریس ہے، واعظ و تبلیغ ہے، نیکی کی باتیں ہیں، تو یہ تو وہ باتیں ہیں جس کی مصلحت ظاہر ہے وہ تو کرنی ہے۔ لیکن فرمایا یہ بھی تھا کہ وَمَتَ اسْتَوَى الْكَلَامُ وَتَرْكُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ فَالسُنَّةُ الْإِمْسَاكُ عَنْهُ، جہاں پر کلام کے کرنے میں اور ترک کرنے میں کیا ہو جائے، مصلحت کے اعتبار سے یہ بات برابر ہو جائے، کر لے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک، تو کیا کیا جائے، فَالسُنَّةُ الْإِمْسَاكُ عَنْهُ، یعنی مباح بات ہے، مباح، تو وہاں پر رک جانا بہتر ہے کہ انسان زبان کو روک لے، خاموش ہو جائے، خاموشی میں عافیت ہے۔ کیوں فرمایا لأنه قد ينجر الكلام المباح الى حرام و مکروہ، کیونکہ بعض مرتبہ ان مباح کلام بھی انسان کو حرام اور مکروہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان جائز باتیں بھی زیادہ کرتا ہے نا، مباح باتیں کہ جس کے کرنے میں ثواب نہیں، نہ کرنے میں گناہ نہیں، علماء کہتے ہیں وہ باتیں بھی زیادہ نہ کرو۔ حدیث میں نا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کیوں اس کا نقصان امام نووی بتا رہے ہیں کہ مباح باتیں بھی بعض مرتبہ انسان کو حرام اور مکروہ کی طرف لے جاتی ہے۔ نارمل باتیں انسان کرتا ہے، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، بہتان ترازیاں شروع ہو جاتی ہیں، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ باتیں جو انسان کو مکروہ اور حرام کی طرف بعض مرتبہ لے جاتے ہیں۔ وَذَلِكَ كَثِيرٌ فِي الْعَادَةِ، فرمائیے تو عادت میں معروف ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے ایسا۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، صحیح بات کر، صحیح باتیں بھی کیا ضرورت ہے زیادہ، بیکار کی فالتو باتیں، گپ شپ، وقت گزاری کرنا، کیونکہ اسی سے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَالسَّلَامَةُ لَا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ، سلامتی کے برابر دنیا میں کوئی چیز نہیں کہ انسان سلامت رہے، اعضاء محفوظ رہے، گناہوں سے اعضاء محفوظ رہے، خاص طور پر زبان، تو زبان انسان کو بہت زیادہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ تو یہاں تک سبق ہوا تھا، اب انشاءاللہ ہم حدیث مبارکہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے فلیقل خیرا، یا تو اچھی بات کرے، نیکی کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، او لیصمت، ورنہ پھر خاموش رہے، یا پھر خاموش رہے، متفق علیہ۔ متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور یہ پہلی حدیث آپ نے پڑھی، یہ حفاظت زبان سے متعلق ہے۔ باب میں دو باتیں ذکر ہوئی تھی، باب میں ایک تحریم الغیبہ اور دوسری حفاظت لسان، اور یہ روایت جو ہے یہ غیبت سے متعلق نہیں ہے، اس میں آگے آئے گی غیبت سے متعلق روایتیں، یہ حفاظت زبان سے متعلق ہے کہ انسان اپنے زبان کی حفاظت کرے۔ اللہ پاک نے انسان کو زبان جیسی نعمت سے نوازا ہے، زبان جیسا عضو دیا ہے، ضروری ہے کہ انسان اس کی حفاظت کرے، اس کو بیجا استعمال نہ کرے، غلط استعمال نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ زبان انسان کے پاس امانت بھی ہے، یہ اللہ پاک کی امانت ہے،
تو اس امانت کو انسان دیانت کے ساتھ استعمال کرے، اس کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرے، اس کو غلط کاموں میں استعمال نہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا تو اس نے نجات پائی۔ یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں بیان فرمائی بطور نصیحت کے۔ صحابی نے پوچھا نا کسی نے، اللہ کے رسول من نجات، یا رسول اللہ من نجات، نجات کن باتوں میں ہے کہ انسان ان باتوں پر عمل کر لے اور نجات پا لے؟ نجات والے اعمال کون سے ہیں؟ 3 باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی۔ کیا؟ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ یہ 3 باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ تو اس میں پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ املک علیک لسانک۔ دیکھیں، چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، تمہارے کنٹرول میں رہے۔ املک علیک لسانک، چاہیے کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے اور تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، اور چاہیے کہ تم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ تو پہلی بات ہی زبان سے متعلق ہے کہ تمہاری زبان تمہارے کنٹرول اور قابو میں رہے۔ تو یہ زبان انسان کو بہت زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا کرتی ہے، ہلاکت کے اندر ڈالنے والی چیز یہی زبان ہے، اور اسی زبان سے انسان جو ہے فتنوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ حدیث میں آئے گا آپ کے سامنے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ صحیح، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ تو یہ روایت آپ کے سامنے انشاءاللہ آگے آنے والی ہے۔ تو زبان کی حفاظت یہ بہت اہم چیز ہے، اور زبان کی وجہ سے ہی انسان عام طور پر فتنوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو جو انسان اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا، اور ہر انسان رکھتا ہے، یہ تو ہر انسان ایمان رکھتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم، یعنی ہر صاحب ایمان کو چاہیے، ہر کلمگو کو یہ عمل کرنا چاہیے کہ یا تو اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ پھر خاموش رہے بصورت دیگر۔ آگے دیکھیں، فرماتے وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَنبَغِي أَلَّا يَتَكَلَّمَ إِلَّا إِذَا كَانَ الْكَلَامُ خَيْرًا۔ فرماتے یہ حدیث مبارکہ جو ابھی گزری آپ کے سامنے ترجمہ اور تشریح ہوئی، یہ حدیث صریح ہے، واضح ہے اس بات میں، اس بارے میں کیا کہ انہو ینبغی، کہ اسے چاہیے، انسان کو چاہیے کہ اللہ یتکلم، کہ بات چیت نہ کرے، الا اذا کان الکلام خیرا، مگر یہ کہ وہ بات جو ہے بھلائی کی ہو، خیر کی ہو۔ تو اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہو گئی نا، بھائی حدیث سے ظاہر ہوئی نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو بھی ایمان والا ہے، اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ تو فرمائے کہ یہ حدیث اس بات میں بالکل صریح ہے، واضح ہے کہ انسان کو چاہیے کہ بات نہ کرے مگر صرف اس صورت میں کہ وہ بات خیر کی ہو، خیر کی بات کرے بس۔ وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ، اور خیر کلام، خیر والا کلام کہتے کسے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی؟ إِلَّا إِذَا كَانَ الْكَلَامُ خَيْرًا، تو خیر والا کلام ہے کون سا، کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ، بھلائی کی بات، خیر کی بات، خیر والا کلام اسے کہتے ہیں جس کی مصلحت بالکل ظاہر ہے۔ اور مصلحت ظاہر ہے کیا مطلب؟ جس میں انسان کا دینی فائدہ ہو، اخروی فائدہ ہو، یا کم از کم چلے دنیاوی فائدہ ہو۔ یہ وہ ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، نیکی کی بات، واعظ و نصیحت کی بات، بھلائی کی بات، قرآن و حدیث کی بات، یا انسان کے چلے دنیاوی فائدے کی بات بھی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں وہ بات جس کی مصلحت ظاہر ہے تو انسان وہ کرے۔ لیکن وَمَتَى شَكَّ فِي ظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فَلَا يَتَكَلَّمْ، جہاں پر شک ہو مصلحت کے ظہور میں کہ پتہ نہیں یہ بات کا کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں، اس کا کوئی اخروی یا دینی فائدہ ہے یا نہیں، شک ہے، تو فرمایا فلا یتکلم، پھر خاموش ہو جائے، بس چھوڑ دے اس بات کو۔ جس بات کی بھلائی معلوم نہیں ہے، جس بات میں خیر اور بھلائی کی توقع کا یقین نہیں ہے، اس بات سے خاموش رہنا بھی بہتر ہے کہ انسان زبان کی حفاظت ہی کر لے، زیادہ اچھا ہے۔ آگے روایت دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ای المسلمین افضل،
قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سے سب سے افضل اور بہترین لوگ کون ہیں؟ قال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمانوں میں سب سے بہترین وہ ہے کہ دوسرے مسلمان ان کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے محفوظ رہے، کہ دوسرے مسلمان ان کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے محفوظ رہے۔ اب اس حدیث کے کچھ فوائد سن لیں، پھر انشاءاللہ حدیث پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پوچھا کہ سب سے افضل مسلمان کون سے، مسلمانوں میں افضل ترین لوگ کون ہیں، بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ جن کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان نہ اپنی ذات سے کسی کو اذیت پہنچائے، نہ اپنی زبان سے، نہ ہاتھ پیر اعضاء سے، بلکہ اپنی ذات سے کسی کے لیے اذیت کا باعث ہی نہ بنے۔ یہ بہترین انسان ہے، یہ افضل ترین انسان ہے، یہ مخلوق میں سب سے بہترین شخص ہے کہ جو کسی کے لیے ضرر کا باعث نہیں ہے، نقصان کا باعث نہیں، نہ اس کی زبان سے، کلام سے، اقوال سے، اعمال سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا، یہ بہترین انسان ہے۔ اچھا، اب حدیث میں کہ من سلم المسلمون کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہے، تو کیا یہ بات صرف مسلمانوں تک خاص ہے؟ غیر مسلم کو بیجا اذیت دینا جائز ہے، تکلیف دینا جائز ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چاہے مسلمان ہے، چاہے غیر مسلم ہے، کسی بھی مذہب دین والا ہے، لیکن بغیر کسی وجہ سبب کے، جائز سبب کے اس کو اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے، تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے مطلقاً۔ کسی انسان، جانور کو جائز نہیں ہے۔ پھر مسلمون کیوں لائے ہیں؟ مسلمون یہاں عموم معاشرت کی وجہ سے، عموم بلوا کی وجہ سے لائے۔ عام طور پر چونکہ ظاہری بات ہے مخاطب صحابہ تھے اور ہمارا رہنا سہنا معاشرت وہ مسلمانوں میں ہے، اس لیے المسلمون کہا، ورنہ اس میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی داخل ہے کہ بغیر کسی سبب وجہ کے کسی اور کو اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان نہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ تو المسلمون کیوں لائے؟ عمومی معاشرت کی وجہ سے کہ عام ماحول معاشرہ مسلمانوں کا ہے۔ پھر فرمایا من لسانہ ویدہ، زبان سے اور ہاتھ سے۔ تو کیا صرف یہ دو اعضاء خاص ہے؟ زبان سے اور ہاتھ سے اذیت نہ پہنچائے، باقی چاہے کسی بھی ذریعے سے پہنچائے۔ بعض مرتبہ انسان کرتا ہے نا کہ ہاتھ اور پیر کے علاوہ بھی تو انسان اذیت کے لیے استعمال کر سکتا ہے اعضاء۔ کسی کو آنکھیں دکھا دی، کسی کو زبان نکال کے منہ چڑھا دیا، کسی کو دانتوں سے کاٹ لیا، کسی کو سر سے ٹکر مار دی، یا کوئی ایسا عمل کیا کسی کی نقل اتار دی، نقالی کر لی، منہ چڑھا لیا۔ تو بہرحال اور بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں جو اذیت میں آتی ہے، لیکن یہاں تو صرف زبان اور ہاتھ کا ذکر ہے، تو کیا باقی اعضاء سے جائز ہے؟ نہیں، یہاں تذکرہ تو زبان اور ہاتھ کا ہے، لیکن مقصود مطلقاً ہے کہ انسان کو کسی بھی عضو سے، کسی بھی طریقے سے اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے۔ پھر ان دو کو کیوں لائے ہیں؟ ان دو کو اس لیے لائے ہیں، ان دو کو لائے ہیں عموم بلوا کی وجہ سے۔ انسان عموماً مبتلا ہوتا ہے اذیت دینے میں ان دو اعضاء کی وجہ سے، ان دو اعضاء کو استعمال کرتا ہے عموم استعمال کی وجہ سے، کہ ان دو کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یا تو انسان کیا زبان چلاتا ہے، گالی دے دی، غیبت کر لی، طعنہ دے دیا، طنز کر لیا، فحش کلامی کر لی، یہ سب زبان کے اعمال ہیں جس سے اذیت پہنچاتا ہے۔ یا پھر ہاتھ پر پٹائی لگا دی، زخمی کر دیا، قتل کر دیا، مال چھین لیا، کوئی اور صورت کر لی۔ تو ان دو اعضاء کو عموم استعمال کی وجہ سے لائے کہ عام طور پر اذیت میں، تکلیف دینے میں ان دو اعضاء کو استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو لائے ہیں، ورنہ مقصود مطلقاً اعضاء ہے کہ انسان اپنے جسم کے کسی عضو کو بھی اذیت کے لیے استعمال کرے، جائز نہیں ہے۔ یہ صرف ان دو اعضاء کے ساتھ خاص نہیں ہے معاملہ، یہ ممانعات ان دو کے ساتھ خاص نہیں ہے، مراد مطلقاً ہے۔ تو ان دو کو کیوں لائے، اس کی وجہ آپ کو بتا دی اور سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ عمومی استعمال چونکہ ان دو اعضاء کا زیادہ ہے اس لیے ان کو ذکر کیا، ورنہ مقصود تمام اعضاء ہے، پورا جسم مراد ہے۔ تیسرا فائدہ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر پھر دیکھیں عجیب ترتیب ہے، لسان کو ید پر مقدم کیا، علماء نے اس میں بھی نقطہ لکھا کہ من لسانہ و یدہ، زبان اور ہاتھ۔ تو زبان کو ہاتھ پر مقدم کیوں کیا؟ پہلے ہاتھ کو لے آتے۔ علماء نے اس میں بھی یہ نقطہ لکھا کہ ایک وجہ یہ ہے
کہ زبان کی اذیت ہاتھ کی اذیت سے عام ہے. زبان کی اذیت ہاتھ پیر کی اذیت سے عام ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ زبان سے انسان غائب کو بھی پہنچا سکتا ہے, حاضر کو بھی پہنچا سکتا ہے. ہاتھ سے اذیت پہنچانے کے لیے سامنے والے کا موجود ہونا, حاضر ہونا ضروری ہے. بھئی سامنے کوئی ہوگا تو میں اس کو تھپڑ لگاؤں گا, تھپڑ اس کو لگاؤں گا جو موجود ہے, پٹائی اس کی لگاؤں گا جو موجود ہے, نقصان اس کو پہنچا سکوں گا جو موجود ہے. لیکن زبان سے سامنے موجود ہے تب بھی اذیت دے سکتا ہوں. گالی دے دی, گالم گلوچ, غیبت, تانا نہیں ہے تب بھی میں نے غیبت کر لی. غیبت تو کہتے ہیں اس کو ہے کہ غیر موجودگی میں کرنا. گالی دے دی, اب وہ سامنے شخص نہیں ہے, موجود نہیں ہے مجلس میں, لیکن میں نے گالی دے دی, وہ گالی اس تک پہنچ سکتی ہے, پہنچے گی, لوگوں نے سن لیا. میں نے اس کو تانا دے دیا, لوگوں نے سن لیا. میں نے اس کی کردار کشی کی, سب نے سن لیا, اس تک بھی پہنچ گیا. تو زبان سے انسان موجودین کو بھی اذیت پہنچا سکتا ہے, غیر موجودین کو بھی پہنچا سکتا ہے, لیکن ہاتھ پیر کے لیے اس سامنے والے کا موجود ہونا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہاتھ پیر سے اذیت یہ تبھی انسان زیادہ تر پہنچا سکتا ہے جو طاقتور ہوگا. اس میں ایک کمزور ہے, ایک طاقتور ہے, تو طاقتور زیادہ تر ہاتھ پیر چلائے گا. کمزور کے لیے بہت کم موقع ہوگا یا مشکل ہوگا. لیکن زبان تو کمزور کی بھی چلتی ہے, وہ زیادہ چلائے گا. بلکہ سمجھ میں آ رہی ہے نا, طاقتور اگر زبان چلائے گا کمزور بھی چلائے گا. طاقتور نے ایک گالی دی, کمزور 2 گالیاں دے دے گا شاید. تو اس میں پھر طاقت کا یا جسمانی طاقت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے زبان کے استعمال کے لیے. بڑا ہے, چھوٹا ہے, طاقتور ہے, کمزور ہے, مرد ہے, عورت ہے, زبان سب چلاتے ہیں. سب زبان سے اذیت پہنچا سکتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ زبان کی اذیت کے اسباب عام ہے, زیادہ ہے بمقابلہ ہاتھ پیر کے. کہ ہاتھ پیر سے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, پٹائی لگا دی, جو ہے غصب کر لیا, مال غصب کر لیا, پٹائی لگا دی, جسمانی نقصان پہنچایا. لیکن زبان کی صورتیں یہ بہت زیادہ ہے. زبان سے مثال کے طور پہ گالی دے دی, غیبت کر لی, تانا دے دیا, طنز کر لیا, کردار کشی کر لی, فحش کلامی کر لی, کسی کی برائی کر لی, بہت ساری صورتیں جس میں انسان اذیت پہنچاتا ہے. تو زبان کی ایذا یا ہاتھ کی ایذا سے عام ہے, اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا. اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ زبان کی ایذا کا زخم ہاتھ پیر کی ایذا سے زیادہ گہرا ہوتا ہے, زیادہ گہرا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا, جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان, کہ جو زخم زبان سے لگتا ہے وہ بھر جاتا ہے, لیکن ولا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان, لیکن وہ زخم جو زبان سے لگتا ہے اس کے لیے بھرنا بڑا مشکل ہے. وہ سیدھا دل پر لگتا ہے, وہ گھاؤ, وہ زخم. تو ہاتھ پیر سے لگا ہوا تیر کا, تلوار کا, نیزوں کا زخم بھر جاتا ہے. فرماتے ہیں زبان سے لگا ہوا زخم بھرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. بعض مرتبہ وہ زخم کبھی نہیں بھرتا. دل پر ایسا ہے نا, انسان کا کوئی جملہ وہ ایسا لگتا ہے جا کر دل پر کہ وہ زخم پر کبھی بھی وہ گھاؤ نہیں بھرتا, پوری زندگی نہیں بھرتا. اور اسی طرح اردو میں فرماتے ہیں نا, تقریباً اسی کا ہم معنی ہے جو عربی میں شعر آپ نے سنا کہ زباں کا تیر کا کہ تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا, لگا جو زخم زباں سے رہا ہمیشہ ہرا. لگا جو زخم زباں سے, چھری کہاں, چھری کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا, لگا جو زخم زباں سے رہا ہمیشہ ہرا. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا طاء الرحمن صاحب شہید نور اللہ مرقدہ, اللہ پاک حضرت استاد صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے, اکثر یہ شعر سناتے تھے. اکثر, چھری کا تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا, لگا جو زخم زباں سے رہا ہمیشہ ہرا. تو زباں کا زخم یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, زبان سے لگا ہوا الفاظ کا زخم, وہ مندمل ہونا, وہ بھرنا, وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو دیکھیں پھر زبان کو ہاتھ پر مقدم ذکر کیا. تو اس حدیث میں بھی یہ بھی حفاظت زبان سے متعلق ہے. اور تیسری روایت ایک اور بھی حدیث پڑھ لیتے ہیں آج کے سبق میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ. فرمایا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ,
جو شخص مجھے ضمانت دے گا، جو شخص مجھے ضمانت دے گا ما بین لحییہ، اس چیز کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، دو ہڈیوں کے درمیان ہے، وما بین رجلیہ، اور اس چیز کی حفاظت کی ضمانت دے گا جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اضمن لہ الجنت، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ضمانت دینے والی ذات کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ضمانت، جنت کی ضمانت کس عمل کے بدلے میں مل رہی ہے؟ کہ انسان دو اعضاء کی حفاظت کر لے۔ اعضاء کا ذکر تو نہیں کیا ہے یہاں پر، لیکن سمجھ میں آ رہا ہے قرائن سے، کنایات سے، دلائل سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میزون ما بین لحیہ، جو دو جبڑوں کے درمیان، دو جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان ہے، زبان، ایک اوپر جبڑا ایک نیچے جبڑا، تو دونوں جبڑوں کے درمیان زبان ہے۔ وما بین رجلیہ، دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے، دو ٹانگوں کے درمیان چاہے مرد چاہے عورت شرمگاہ اللہ پاک نے رکھی، اس کی حفاظت۔ ان دو اعضاء کی جو حفاظت کی ضمانت دے گا آپ علیہ السلام فرما رہے، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، تو آپ علیہ السلام فرما رہے میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بہت بڑی ضمانت، بہت بڑا انعام ہے، لیکن یہ انعام مل رہا ہے کس پر؟ دو اعضاء کی حفاظت۔ انعام اس لیے بڑا ہے کہ ان کی حفاظت مشکل ہے، ان اعضاء کو کنٹرول کرنا، اللہ پاک کی مرضیات کے تابع کرنا، گناہوں سے محفوظ رکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ پھر شرمگاہ سے زیادہ زبان کی حفاظت مشکل ہے، کہ شرمگاہ سے انسان گناہ کر سکتا ہے، زنا کر لے، بدکاری کر لے، بدفعلی کر لے، غلط استعمال کر لے، اللہ پاک کی نافرمانی میں اس عضو کو استعمال کر لے، کوئی بھی استعمال کرے، ناجائز حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے زبان کو، غیبت ہے، جھوٹ ہے، اسی طریقے سے وعدہ خلافی ہے، اور طعنہ ہے، طنز ہے، گالم گلوچ ہے، فحش کلامی ہے، بد کلامی ہے، کردار کشی ہے، یہ سب زبان کے گناہ ہیں۔ تو انسان، ظاہری بات ہے زنا کا عمل بہت بڑا عمل ہے، اس سے پھر بھی انسان بچ جاتا ہے، لیکن زبان کے کتنے گناہ ہم دن رات میں کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ انسان شرمگاہ سے گناہ کرے، اس کو بھی محفوظ کرنا ضروری، زبان کی حفاظت بھی ضروری۔ جو ان دو اعضاء کو اپنی پوری زندگی محفوظ رکھے گا گناہوں سے، اللہ، تو حضور علیہ السلام فرماتے میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی ضمانت مل رہی ہے، لیکن اس لیے کہ اس شخص کا عمل بہت بڑا ہے، اس کی قربانی بہت بڑی ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر میں نے عرض کیا نا کہ عام طور پر انسان انہی دو اعضاء کی وجہ سے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس لیے اس کو خاص ذکر کیا، ورنہ محفوظ تو اپنے جسم کا ایک ایک عضو رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باقی اعضاء کو گناہوں میں استعمال کر سکتے ہیں، خدا نخواستہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہاتھ پیر ہے، کوئی عضو ہے، دل ہے، دماغ ہے، کسی بھی عضو کو گناہ میں استعمال کرنا جائز نہیں، لیکن ان دو کی خاص حفاظت کی تاکید کی گئی اور اتنا بڑا انعام رکھا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان اعضاء کی حفاظت آسان نہیں ہے، اس کے لیے قربانی بڑی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ان اعضاء میں کی وجہ سے انسان گناہوں میں زیادہ تر مبتلا ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، دیکھیں نا، کہ انسان زیادہ تر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، یا تو شہوات میں مبتلا ہے تو شرمگاہ کے گناہوں میں مبتلا ہوگا اور گناہ کرے گا، گناہ کر بیٹھے گا، اور یا پھر یہ کہ زبان، اور زبان میں تو بہت زیادہ ابتلا ہے، زبان میں بہت زیادہ ابتلا ہے۔ ہم کتنا بولتے ہیں، اللہ پاک نے قیمتی نعمت دی ہے زبان کی، کتنی بڑی نعمت۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ پاک کی مرضی میں، نیکی میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں، تسبیحات میں، نیکی کی باتوں میں، اللہ پاک کی یاد میں، درس و تدریس، واعظ و تبلیغ میں استعمال کرے، اس کو جھوٹ سے، خیانت سے، بد کلامی سے، فحش کلامی سے، غیبت سے، ان چیزوں سے بچائے۔ تو یہ دوسری بات یہ کہ یہ اعضاء اللہ پاک کی امانت ہے، تو اس امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان اعضاء کو صحیح استعمال کریں اور ان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کو غلط استعمال نہ کریں، ان کے غلط استعمال سے اپنی حفاظت کریں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت بھی بہت بڑی دی کہ جو شخص اس ضمانت دیتا ہے مجھے ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، تو یہ ضمانت اس لیے دی گئی ہے کہ ان اعضاء کی حفاظت اتنی آسان نہیں ہے، یہ ضمانت ہمیں دینی پڑے گی اور پوری زندگی دینی پڑے گی،
جو انسان پوری زندگی اس طرح گزارے گا کہ نہ اپنی زبان کو کسی گناہ کے اندر ملوث کرے گا، نہ اپنی شرمگاہ کو گناہ میں ملوث کرے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ ریاض الصالحین میں آپ نے حفاظت زبان سے متعلق کچھ حدیثیں آپ کے سامنے آئی، باب تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان، زبان کی حفاظت سے متعلق تھی، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی زبان کی خصوصی طور پر حفاظت کرے، اور 3 قسم کے جو کام ہیں، ایک تو وہ باتیں ہیں جو گناہ کی ہے صراحتاً، ان سے بالکل بچنا ہے، اور دوسری قسم کی وہ ہے کہ جو مشکوک ہے یا مباح باتیں ہیں لیکن ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ عام طور پر مباح باتوں سے ہی انسان مکروہ یا حرام کے اندر پڑ جاتا ہے، جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور حدیث میں ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ لا یعنی سے بھی بچے۔ تو زبان کو فضول گپ شپ، چاہے وہ مباح ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے تاکہ زبان کی وجہ سے انسان گناہ میں نہ پڑے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔